اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو کچھ یہ سعودی عرب میں ایک بلڈنگ ہے مدینہ منورہ میں، اور یہ ہوٹل ہے اصل میں، جس کو فندق وقف عثمان بن عفان، فندق کہتے ہیں ہوٹل کو عربی میں فندق، اور ویسے فندق کا مطلب ہے ہوٹل۔ وقف عثمان بن عفان، عثمان بن عفان کے نام پر یہ وقف ہے۔ تو اس پہ یہ ہوٹل جو ہے وہ حضرت عثمان بن عفان جو ہے وہ تھے کون؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اور تیسرے نمبر کے خلیفہ رہ چکے ہیں۔ ان کی ملکیت آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے، اور اس زمین پر سعودی عرب کی حکومت سے ہوٹل تعمیر کیا گیا ہے، جس کو آپ اس وقت پکچر میں دیکھ رہے ہیں۔ اور اس ہوٹل میں یہ رہائشی ہوٹل ہے، اس میں مختلف قسم کے رومز ہیں، اور اس روم میں جو بھی رہتا ہے، اس میں جو بھی انکم ہوتی ہے، وہ ساری غریبوں میں اور مسکینوں میں وہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح اس کی ایک اور بھی پکچر ہے، یہ والی، یہ بھی آپ دیکھیں، یہ والی پکچر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اس میں اب مدینہ منورہ کو، کیا آپ لوگ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کے ایک بینک میں خلیفہ سوم حضرت عثمان کا آج بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہے؟ اور یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ مدینہ منورہ کی جو کمیونٹی ہے، اس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر باقاعدہ جائیداد رجسٹرڈ ہے، اور آج بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کے قریب ایک عالیشان رہائشی ہوٹل تعمیر ہو چکا ہے؟ اور اسی ہوٹل کو میں اس وقت پکچر میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ یہ ہوٹل ہے عثمان بن عفان ہوٹل، ٹھیک ہے، یا اس کو کہتے ہیں یہ ہے عثمان بن عفان، وقف عثمان بن عفان، یہ ہوٹل ہے عثمان بن عفان۔ یہ عظیم صدقہ جاریہ ہے جو کہ حضرت عثمان بن عفان کے نام پر کیا گیا ہے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پینے کے صاف پانی کی بڑی قلت تھی۔ ایک یہودی کا کنواں تھا جو مسلمانوں کو پانی جو ہے وہ مہنگے داموں فراہم کرتا تھا۔ اس کنویں کا نام جو ہے نا وہ بیر روما، یعنی روما کا کنواں تھا۔ بیر روما یعنی روما کا کنواں تھا۔ مسلمانوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اپنی پریشانی سے آگاہ کیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، مسلمانوں کے لیے خریدا جائے یہ کنواں، تو ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا۔ ایکسکیوز می۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یہودی کے پاس گئے اسی سلسلے میں، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ کنواں جو ہے وہ خریدوں گا۔ کنواں چونکہ منافع بخش آمدنی کا ذریعہ تھا، اس لیے یہودی نے فروخت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ کنویں سے اس کو کافی زیادہ آمدنی ہو رہی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ تدبیر کی کہ یہودی سے کہا کہ پورا کنواں نہ صحیح، آدھا کنواں مجھے فروخت کر دو۔ آدھا کنواں فروخت کرنے پر ایک دن کنویں کا پانی تمہارا اور دوسرے دن میرا ہوگا۔ یہودی لالچ میں آ گیا، اس نے سوچا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے دن میں پانی زیادہ پیسوں میں فروخت کریں گے، اس طرح مزید منافع کمانے کا موقع مل جائے گا۔ اس نے آدھا کنواں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فروخت کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دن جو ہے نا، جو ان کا اپنا دن ان کو ملا تھا، یعنی ایک دن یہودی کو ملا تھا کہ وہ اس میں پانی فروخت کرے، ایک دن حضرت عثمان کو ملا تھا کہ کنویں کا پانی فروخت کریں، تو انہوں نے جو اپنا دن تھا مسلمانوں کو کنویں سے مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت دی، مفت لیتے تھے پانی، مسلمان اس کنویں سے لینے لگے۔ لوگ حضرت عثمان کے دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے، یعنی حضرت عثمان جب پانی دیتے تھے تو کوئی پیسے نہیں لیتے تھے، وہ مفت دیا جا رہا تھا، فری دیا جا رہا تھا حضرت عثمان کی طرف سے۔ لیکن اگلے دن جب یہودی آتا تھا تو وہ پیسوں کا دے لیتا تھا۔ اب اس دن کوئی بھی نہیں آتا تھا کیونکہ ان کو پیسے دینے پڑتے تھے۔ یہودی کے دن کوئی شخص بھی پانی خریدنے نہیں جاتا تھا،
تو اسی لیے یہودی نے دیکھا کہ اس کی تجارت ماند پڑ گئی ہے، تو اس نے حضرت عثمان سے باقی آدھا کنواں خریدنے کی گزارش کی. اس نے کہا کہ میرا کنواں مجھے واپس کر دو، میں تم سے خرید لیتا ہوں. اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے اور پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ پورا کنواں جو ہے نا وہ خرید کے نا، انہوں نے کہا تم ہی لے لو. یہودی نے کہا کہ تم ہی پورا کنواں لے لو. تو حضرت عثمان راضی ہو گیا، پورا کنواں خرید کر نا مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. انہوں نے خرید لیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ پورا کنواں خرید لیا. اس دوران ایک آدمی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کنویں کو دگنا قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی. اس نے کہ مجھے دے دو اس کو، میں ڈبل قیمت تمہیں دوں گا. ایک آدمی نے کہا. تو حضرت عثمان نے کہا کہ 3 گنا دوں گے؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا مجھے اس سے کئی گنا کی پیشکش ہے. اس نے کہا میں 4 گنا دوں گا. اس سے زیادہ حضرت عثمان نے کہا مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے. اس طرح آدمی بڑھتا گیا، حضرت عثمان بھی جواب یہی دیتے رہے، یہاں تک کہ اس آدمی نے 10 گنا دینے کی پیشکش کی. لیکن حضرت عثمان نے فرمایا کہ میرا رب مجھے ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش کرتا ہے، یعنی ایک نیکی پر وہ مجھے 10 گنا دے گا. اب وقت گزرتا گیا اور یہ کنواں مسلمانوں کو سیراب ہوتا رہا، مفت اس سے پانی ملتا گیا مسلمانوں کو. ٹھیک ہے، کوئی پیسے نہیں لیتے تھے مسلمانوں سے کہ وہ اس کنویں سے پانی خرید پیئیں اور وہ پیسے دیں. اور یہاں تک کہ کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا باغ بن گیا. اور عثمانی سلطنت کے زمانے میں اس باغ کی دیکھ بھال شروع ہوئی. پھر اس کنویں کے ساتھ ہی نا کھجوروں کا باغ بھی بن گیا تھا. اور عثمانی سلطنت میں ہی اس باغ کی دیکھ بھال بھی شروع ہوئی. اور پھر جو سعودی حکومت جو ہے نا وہ اس باغ میں 1500 سے زیادہ جو ہے نا انہوں نے کھجور کے درخت لگا دیے اس باغ میں. اور یہ باغ جو ہے وہ حضرت عثمان بن عفان کے نام پر رجسٹر ہوا وہاں کی گورنمنٹ کے رجسٹر میں. اور یہاں سے جو کھجور بنتے تھے ان کو بازار میں فروخت کیا جاتا تھا، اور اس سے آمدنی جو آتی تھی وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بینک کے اکاؤنٹ میں جمع کر دی جاتی تھی. اور یہی بینک اکاؤنٹ کی جو رقم تھی نا وہ اس سے انہوں نے کیا کیا، اکاؤنٹ کی رقم جو بینک میں جمع تھی اس سے انہوں نے ایک پلاٹ خریدا. اور اس پلاٹ کے اوپر یہ جو آپ ہوٹل نظر آ رہا ہے نا آپ کو سامنے، یہ ہوٹل بنایا گیا. اس پلاٹ اس بینک میں جو اکاؤنٹ میں پیسے تھے، یعنی کھجوریں بیچی، کھجوریں بیچ کے جو پیسے آئے وہ بینک اکاؤنٹ میں چلے گئے. اور بینک اکاؤنٹ سے جو پیسے، بینک میں جو پیسے تھے وہ لے کے اس سے ایک پلاٹ خریدا گیا. اور اس پلاٹ پہ ایک جو ہوٹل بنایا گیا وہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے ہوٹل. اور اس میں رہائشی رومز ہیں، بہت سے رومز ہیں جس میں لوگ سٹے کرتے ہیں. اور اس ہوٹل سے سالانہ جو ہے نا وہ 50 ملین ریال آمدنی جو ہے نا وہ آتی ہے. 50 ملین ریال آمدنی آتی ہے. اور اس کا آدھا حصہ یتیموں میں، یعنی 50 ملین کا آدھا حصہ سمجھ لیں کہ 25 ملین. تو 25 ملین ریال جو ہے نا وہ کم از کم یتیموں اور غریبوں پہ تقسیم ہو جاتا ہے. جبکہ دوسرا جو 25 ملین ہے نا وہ حضرت عثمان کے اکاؤنٹ میں ہی جمع رہتا ہے کہ وہ اور کسی ضرورتوں میں استعمال ہو سکے. تو اندازہ کیجئے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس مقدس عمل کو اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول فرمایا اور اس میں ایسی برکت عطا کی، قیامت تک کے لیے ان کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا یہ. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کنویں کا پانی جو ہے وہ مفت لوگوں کو تقسیم کیا، اور کوئی لالچ کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ پانی کو بیچنا نا بہت بڑا گناہ ہے. پانی آپ لوگوں کو پلائیں تو مفت پلائیں. اور انہوں نے کنویں کا پانی، جبکہ جو یہودی تھا وہ کنویں کا پانی کو فروخت کرتا تھا، کنویں پہ اس نے قبضہ کر لیا تھا، کنویں کے پانی کو فروخت کرتا تھا، اس سے پیسے کماتا تھا. جبکہ حضرت عثمان نے اس سے وہ پورا کنواں خریدا اور پانی جو ہے وہ مفت لوگوں کے لیے کر دیا. تو یہ ایک طرح سے اللہ کو یہ بات ان کی بہت پسند آئی، اور آج تک ان کے نام پر یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو آپ سوچیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کتنا زیادہ اس کا ثواب ہوا ہوگا کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. اور کتنے لوگوں نے پانی پیا اس کنویں سے. اور ابھی جو ہوٹل بنایا گیا ہے، کھجوروں کا باغ بنا، اس کے ساتھ کھجوروں کا باغ بنا ہے، اس کنویں کے ساتھ انہوں نے بنایا کھجوروں کا باغ. اور کھجوریں جو اس میں ہوئی
1500 سے زیادہ کھجور کے درخت لگائے، 1500 سے زیادہ. تو جو اس سے کھجوریں آتی تھی وہ بازار میں فروخت ہوئی، اس سے جو آمدنی آتی تھی وہ انہوں نے بینک اکاؤنٹ میں ڈالی، اور بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکال کے انہوں نے پلاٹ خریدا. پلاٹ پہ یہ ہوٹل جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا سامنے، یہ وہ کھجوریں بیچ کے جو پیسے آئے نا اس سے یہ ہوٹل بنائے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے شروع میں انویسٹمنٹ کر لی. شروع میں حضرت عثمان نے کتنا اچھا یہ سارا کچھ کیا ہے، یعنی انیشیٹو حضرت عثمان نے لیا، بہت اچھا انیشیٹو لیا جو آج تک جاری ہے. تھینک یو. یہی میں کوئی کمنٹ کرنا ہو، میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ضرور اس پہ کمنٹس کیجیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.